جس بندے کو مرشد کی تلاش ہوتی ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کچھ پیمانے، کچھ معیار، کچھ سمجھنے کے اصول بتائے۔ ایسے نہیں کہ جو مشہور پیر ہے اس کو پیر پکڑ لو، نہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن والی مثال بھی کثرت سے آج کل مل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، اس کا عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ اور آگے فرمایا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو لوگوں نے مرشد کی 4 نشانیاں بتائی ہیں کہ نمبر 1 اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 وہ عالم ہو، نمبر 3 وہ با عمل ہو، نمبر 4 اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جڑا ہوا، اوپر لڑی پہنچتی ہو۔ تو یہ ساری باتیں ان دلائل سے، قرآن کی ان آیتوں سے ماخوذ ہیں، ان کی روشنی میں علماء نے یہ باتیں طے فرمائی ہیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا رأيتم المرء يؤتى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة۔ جب تم دیکھو کہ ایک بندہ یؤتى زهدا في الدنيا، دنیا سے بے رغبت ہے، دنیا کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، لوگوں کی جیبیں نہیں خالی کرا رہا، اس کو پیسے کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، وقلة منطق، اور مطلب کی بات کرتا ہے، تھوڑا بولتا ہے، فاقتربوا منه، اس کے قریب جا کے بیٹھو، فإنه يلقى الحكمة، اللہ نے اس کو حکمت عطا فرمائی۔ آپ نے سائیں بادشاہ کو تصویروں میں تو دیکھا ہوگا، نیٹ پہ تو دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے آمنے سامنے بیٹھ کے دیکھا ہے وہ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ سائیں جب تشریف فرما ہوتے تھے تو سائیں ایسے تشریف فرما، ایسے نہیں کرتے تھے۔ اس ایک ادا کے اندر دنیا سے بے رغبتی بھی نظر آ رہی ہے اور چپ چپ رہنا بھی نظر آ رہا ہے۔ میں نے، ہمارے استاد تھے سائیں حضرت علامہ علی بخش صاحب چاند، جن کا میں ذکر بار بار کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، وہ ہمیں فرماتے تھے کہ یہ رومال ایسے رکھا کرو، ایسے۔ ایک طالب نے پوچھا سائیں ایسے کیوں؟ فرماتے مراقبہ رہتا ہے۔ اچھا، اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ مراقبہ ادھر ہوتا ہے نا تو ادھر خیال کرنے کا کہہ رہے ہیں، نہیں سنا، ہمیں بال سفید ہوئے تو تھوڑا تھوڑا پرانے فقیروں کے بیٹھ تو انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر دیکھو گے تو کسی کی بلڈنگ نظر آئے گی، دل کہے گا ایسی میری بھی ہونی چاہیے، ادھر دیکھو گے تو کوئی عورت نظر آئے گی، نفس کہے گا اچھی ہے۔ مراقبہ صرف اور صرف قلب پر نہیں ہوتا، دنیا کو چھوڑ دینا، اپنے محبوب کی طرف دھیان دینا، دھیان بعد کی بات ہے، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں آتا ہے، اس سے لا الہ قائم رہتی ہے۔ اور حدیث میں جو میں حدیث عرض کر رہا تھا کہ فرمایا جو بندہ دنیا سے بے رغبت ہو اور چپ چپ رہتا ہو، اس کے قریب چلے جاؤ، اس کے پاس اللہ نے حکمت کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ چپ چپ والے کے پاس جا کے بیٹھیں تو کیا کریں، کیا فائدہ؟ وہ کچھ بولے گا تو نصیحت آئے گی نا۔ آقا فرمانے جو چپ چپ رہتا ہے تم اس کے پاس جا کے بیٹھو۔ پتہ چلتا ہے تبلیغ 2 قسم کی ہوتی ہے، عالم کی تبلیغ بول بول کر ہوتی ہے، ولی کی تبلیغ چپ کر کر کے ہوتی ہے۔ عالم کی تبلیغ زبان سے ہوتی ہے، ولی کی تبلیغ نگاہ سے ہوتی ہے۔ ایسی ایسی باتیں ہمارے پاس ہیں، ہم وہ سٹیج پہ نہیں بتا سکتے، اس میں ہمارا بھی نفس ہو سکتا ہے چمک اٹھے، یا ایک باہر کا آیا ہوا پیر بھائی تو خوش ہوگا، باہر کا آیا ہوا آدمی ہو سکتا ہے کہے کہ یہ میاں میٹھو بن رہے ہیں۔ سنا، اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو ہماری زبان سے سن کر آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا اور ہم شاید بتا بھی نہ سکیں۔ ہمارے سائیں فرماتے ہیں فیض کھپیتا ہے لیا یار، اگر فیض لینا چاہتے یا آنکھوں سے تجربہ کرنا چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ، اس درگاہ سے تعلق جوڑ لو، تمہیں لگ سمجھ جائے گا۔